TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ امریکی صدر جو بائیڈن مارچ میں کینیڈا کا اپنا پہلا سرکاری دورہ کریں گے، جس کی وائٹ ہاؤس نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن مارچ میں کینیڈا کا اپنا پہلا سرکاری دورہ کریں گے، جس کی وائٹ ہاؤس نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ یہ اعلان اس وقت ہوا جب امریکی صدر بائیڈن اور کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے درمیان میکسیکو سٹی میں 3 امیگوز سربراہی اجلاس کے موقع پر دو طرفہ ملاقات ہوئی۔ کینیڈا عام طور پر نئے صدر کے لیے پہلے غیر ملکی دوروں میں سے ایک ہے، لیکن بائیڈن کا دورہ کووڈ-19 کی وجہ سے جزوی طور پر تاخیر کا شکار ہوا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اور ٹروڈو نے تجارت اور ہیٹی میں سیکیورٹی کی صورتحال سے لے کر معدنی سپلائی چین اور گرین انرجی تک بہت سے مسائل پر بات کی۔ انہوں نے نیکسس کے نام سے جانے جانے والے قابل اعتماد ٹریول پروگرام کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا، جو کہ کینیڈا میں سینٹرز میں قانونی تحفظات پر امریکی کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن کے ساتھ تنازع کی وجہ سے وبائی مرض کے آغاز کے بعد سے جزوی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ صدر کے دورے کی صحیح تاریخوں اور مقامات کا ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈا یوکرین کے لیے امریکی ساختہ میزائل دفاعی نظام خریدے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا یوکرین کے لیے امریکی ساختہ میزائل دفاعی نظام خریدے گا اور مارچ میں امریکی صدر جو بائیڈن کا دورہ کرنے پر ان کا خیر مقدم کرے گا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈا یوکرین کے لیے امریکی ساختہ میزائل دفاعی نظام خریدے گا اور مارچ میں امریکی صدر جو بائیڈن کا دورہ کرنے پر ان کا خیر مقدم کرے گا۔ کینیڈا کا نیسیمس عطیہ یوکرین کو فوجی مقامات، شہری اہم بنیادی ڈھانچے اور آبادی کے مراکز پر تباہ کن فضائی حملوں کے خلاف اپنے فضائی دفاعی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد کرے گا۔ ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس عطیہ پر تقریباً $406 ملین لاگت آئے گی اور یہ یوکرین کے لیے $500 ملین کی امداد سے آئے گی، جس کا اعلان ٹروڈو نے نومبر 2022 میں کیا تھا۔ ریلیز میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ نظام کب یوکرین میں پہنچے گا۔ حکومت امریکہ کے ساتھ کام کر رہی ہے تاکہ اسے جلد از جلد یوکرین تک پہنچایا جا سکے۔ کینیڈین صوبے اونٹاریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کی حکومت اگلے 8 سالوں میں صنعتی اخراج کرنے والوں پر کاربن ٹیکس کے ذریعے $2 بلین سے زیادہ حاصل کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹاریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کی حکومت اگلے 8 سالوں میں صنعتی اخراج کرنے والوں پر کاربن ٹیکس کے ذریعے $2 بلین سے زیادہ حاصل کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اونٹاریو حکومت نے ابھی تک یہ نہیں کہا ہے کہ وہ ٹیکسز کے ساتھ کیا کرے گی۔ اس نے کارپوریٹ لابی سے لے کر ماحولیاتی گروپوں تک ہر ایک کو صوبے سے آمدنی کے اس نئے ذریعے کے بارے میں اپنے منصوبوں کی وضاحت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اونٹاریو گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کے سب سے بڑے صنعتی پروڈیوسرز بشمول آٹو مینوفیکچررز، اسٹیل ملز، سیمنٹ بنانے والے، کیمیکل پلانٹس اور آئل ریفائنریوں سے تعمیل ادائیگیاں جمع کرنا شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ صنعتی کاربن کی قیمتوں کے تعین کے وفاقی پروگرام سے منتقلی کی نشاندہی کرتا ہے جو 2019 سے نافذ ہے، جو وفاق کی طرف سے نافذ کیا گیا تھا جب ڈگ فورڈ حکومت نے صوبے کے کیپ اینڈ ٹریڈ سسٹم کو ختم کر دیا تھا۔ اونٹاریو کے ماحولیات، تحفظ اور پارکس کی وزارت کے ترجمان گیری ویلر کا کہنا تھا کہ ہم پروگرام کے تحت جمع ہونے والی آمدنی کے استعمال کے لیے ایک نقطۂ نظر تیار کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی گروہ باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں کہ اونٹاریو آمدنی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ سینئر تجزیہ کار نے کہا کہ حکومت کو نئی یا ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز جیسے سیمنٹ کی کم اخراج والی پیداوار میں سرمایہ کاری پر غور کرنا چاہیے۔ کاربن کی قیمتوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو صاف ستھری معیشت کے اقدامات پر خرچ کیا جانا چاہیے۔ امریکہ کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست کیلیفورنیا ان دنوں برفانی طوفان سے نبرد آزما ہے۔ اس کے پیش نظر امریکی صدر جو بائیڈن نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں طوفانی بارشوں، تیز ہواؤں اور سیلاب کے نتیجے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست کیلیفورنیا ان دنوں برفانی طوفان سے نبرد آزما ہے۔ اس کے پیش نظر امریکی صدر جو بائیڈن نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ہزاروں لوگ اپنے گھر خالی کر چکے ہیں جبکہ لاکھوں مزید شدید موسمی انتباہات کی زد میں ہیں۔ حکام کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1,88,000 گھر اور کاروباری مراکز میں بجلی کی فراہمی تعطل کا شکار ہو چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق بائیڈن نے شدید برفانی طوفان، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال کے باعث کیلیفورنیا کے لیے
وفاقی امداد کا حکم دیا ہے۔ یہ ہنگامی اعلان ہوم لینڈ سیکیورٹی اور فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کو آفات سے نمٹنے کی تمام کوششوں کو مربوط کرنے کا اختیار دے گا۔ امریکی محکمہ موسمیات کی جانب سے منگل اور بدھ کو ریاست کے بیشتر حصوں میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی کی گئی، جبکہ کچھ علاقوں میں خطرناک مٹی کے تودے گرنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمے نے اسے جنوری 2005 کے بعد سب سے زیادہ متاثر کن طوفان قرار دیا ہے۔ دوسری جانب حکام نے خبردار کیا ہے کہ ساحل سے ایک بہت بڑا طوفان تیار ہو رہا ہے۔ مانٹسٹو فائر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پیر کی سپہر کو جاری کردہ ایک حکم نامے میں قصبے اور آس پاس کی وادیوں کے رہائشیوں کو قصبہ چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ بھاگنے سے قاصر رہنے والوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اندرونی کمرے یا اونچی جگہ پر چلے جائیں۔ روسی نیم فوجی تنظیم ویگنر گروپ نے مشرقی یوکرین میں سولیدار قصبے پر کنٹرول کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ کیف کی جانب سے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ روسی نیم فوجی تنظیم ویگنر گروپ نے مشرقی یوکرین میں سولیدار قصبے پر کنٹرول کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ کیف کی جانب سے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ مشرقی یوکرین کا قصبہ، جو نمک کی کانوں کے لیے مشہور ہے، کئی دنوں سے شدید لڑائی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سولیدار باخمود سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس پر قبضہ روس کے لیے علامتی، فوجی اور تجارتی اہمیت کا حامل ہوگا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق روس کے میڈیا نے ویگنر کے سربراہ یوگینی پریگوژن کا ایک بیان جاری کیا، جس نے کہا کہ یوکرینی باشندے اب شہر کے مرکز میں محصور ہو چکے ہیں، جبکہ اس سے قبل یوکرین کی نائب وزیر دفاع ہینا ملیار نے کہا تھا کہ بھاری لڑائی جاری ہے، تاہم دونوں فریقوں کے دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہ ہو سکی ہے۔ منگل کو پریگوژن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ویگنر یونٹوں نے سولیدار کے پورے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ شہر کے وسط میں ایک کولڈرن تشکیل دیا گیا ہے جس میں شہری لڑائی جاری ہے۔ صرف ویگنر کے جنگجو، جو روسی مسلح افواج کا حصہ نہیں ہیں، سولیدار کے طوفان میں حصہ لے رہے تھے۔ دریں اثنا ملیار نے اس سے چند گھنٹے قبل کہا تھا کہ دشمن اپنے اہلکاروں کے بڑے نقصانات پر توجہ نہیں دیتا اور اپنی حالیہ سرگرمی سے طوفان جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہماری پوزیشنز تک پہنچنے کے لیے صرف دشمن کے مردہ جنگجوؤں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ ہمارے جنگجو بہادری سے دفاع کر رہے ہیں۔ قبل ازیں برطانوی وزارت دفاع نے منگل کو کہا تھا کہ روسی فوجی اور ویگنر گروپ کا اب قصبے پر کنٹرول ہونے کا امکان ہے۔ پیر کے روز یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ سولیدار میں تقریباً کوئی زندہ نہیں اور پوری دیواریں باقی نہیں رہیں۔ یہ پاگل پن کی طرح لگتا ہے۔ اور منگل کو دیر گئے ایک نئے خطاب میں زیلنسکی نے یوکرینی افواج کی لچک کی تعریف کی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کی شام اپنے باقاعدہ ویڈیو خطاب میں سولیدار کے کنٹرول کا ذکر نہیں کیا، جب انہوں نے مزید مغربی ہتھیاروں کے لیے اپنے مطالبے کو دہرایا اور کہا کہ روس اپنی فوجی مہم کو تیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔